زمین اس کہکشاں میں ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن درد جو اس سے نکلتا ہے وہ کائنات کے برابر ہے۔ اپنے خوابوں کو بلند آواز سے بیان مت کیا کرو، کیونکہ حاسدین کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے ہم گزر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم پر سے گزر جاتی ہیں۔ تمہیں علم ہے تو عالم ہو، میں بے خبر تو میں جاہل۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا گیا لیکن ہمارے اندر سے روانہ نہ ہو سکا۔ وقت مفت مگر انمول ہے، ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، بس اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کی طرف اٹھنے والی ہر نظر فرار کی ایک کوشش تھی۔ بعض اوقات جلنے والے کا واحد قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے قریب کھڑا تھا۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ ہمیں محبت کچھ پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں محبت اور وفاداری کو پہلا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ زندہ انسان تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بھی چیز مرنے والی باقی نہیں رہتی تو کہا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ یہ جاننا کہ آپ کچھ نہیں جانتے عاجزی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ حقیقت میں نہیں جانتے تو یہ مرض ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد جتنی روشنیاں ہیں یہ آخر کار تمہاری ہی آنکھوں کو تکلیف دیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اپنے آپ پر اعتماد عطا کرے، آپ اس کے قرضدار ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے دل سے مصافحہ کرتے ہیں۔ روح اسی کی جانب جھکتی ہے جو آپ کی تھکن اور غم بانٹ لے۔ خوشی میں تو سب ہی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان زندگی کو پیش کر سکتا ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ جانے والوں کے کچھ حصے رہ جاتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ ایسی زندگی قبول ہی مت کرو جس میں زندگی محسوس نہ ہو۔ اگر خوشی آپ کی مہمان بن ہی جائے تو شکر گزاری کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو۔ فکر میں موجود حسن ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے، لیکن ہر انسان نے جینا نہیں۔ جینے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کی یہ ہمت ہے۔ ہر شروعات دھوکہ ہے اور ہر انجام ایک سبق۔ پہلے جھوٹ کے بعد تمام تر حقیقت محض شک بن کر رہ جاتی ہے۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ دل کے اندر نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے اس شخص کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر فرار ہونا ہی مسائل کا حل ہوتا تو زمین ایک ویران سیارہ رہ جاتی۔ ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ زخم کو نہیں، زخم کی عزت کو سینا چاہیے۔ اس درد کو ظاہر مت کیجیے۔ عزت دار لوگوں کے زخم کو لوگوں کی آنکھیں درد دیتی ہیں۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ حفاظت محبت سے بلند تر ہے۔ جب آپ متاثر ہوں تو کبھی بھی قریب مت آنا۔ جب آپ کو یقین دلایا جائے تب قریب آنا۔ حقیقت ایک ہوا ہے جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ دوسروں کی خامیوں کو دوربین کے نیچے رکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں۔ ممکن ہے آپ کو خود کئی سال کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ جب دل ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو عقل 1000 مرتبہ اسے سزا دیتی ہے۔
احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا کوئی حد۔ ہم الفاظ کا انتخاب خود نہیں کرتے، الفاظ ہمارا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے خطوط سے بھرے پڑے ہیں جو نہ تو لکھے گئے نہ ان کو بھیجا گیا۔ کاش ہمارے درمیان دروازہ ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکتا، کاش زمین کے کنارے سکڑ جاتے اور ہماری ملاقات ہوتی۔ دل اتنے شفاف ہوتے ہیں جو دھڑکن سے وہ کچھ جان لیتے ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب جنہوں نے اپنی خوشیاں کسی اور سے وابستہ کی، تنہائی ان کی موت کی وجہ بنی۔ غلطی ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اسے کرنے والا دیتا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو، اس کا ماضی نہیں کھنگالتے۔ انسان محبت میں اتنی رغبت نہیں رکھتا جتنا اس چیز سے رکھتا ہے کہ اسے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بعض معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنے کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود معاف کرنا چاہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کو کھاتا ہے، حاسد خود اپنے آپ کو کھا جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی درندے۔ اس شخص سے احتیاط برتو جو اچانک تم پر مہربان ہونے لگے۔ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کتاب، دوست اور آپ کی زندگی کا مشکل وقت آپ کے کردار، سوچ اور مستقبل کو اچھا یا برا بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مصیبت میں آرام کی تلاش کرنا مصیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سوائے صبر ہمارے کچھ اور بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے صبر کیا۔ جو آپ کو عزت دے اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً فاصلے کی عزت دیا کرو۔ وہ قدم جو ہر طرف چل پڑتے ہیں کہیں نہیں پہنچتے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ نفرت کو محبت سے کم کرو، کیونکہ نفرت سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ روح خوبصورت ہو تو سادہ سی چیزوں میں بھی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ محبت بھرے شخص کی محبت میں گرفتار ہونا بھی ایک کامیابی ہے۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جتنے لوگ بھی آپ کی زندگی میں گزر گئے وہ فضول اور بلا وجہ نہیں گئے، کم از کم یہ سبق دے گئے کہ باقی کوئی نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ ہم قریب کی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دور تک سفر کر لیتے ہیں۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ سارے دل خاموش ہی پیدا ہوتے ہیں جب تک محبت انہیں بولنے کی طاقت نہ بخشے۔ جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین پر گاڑے تمہیں گھیر لے، دعا کی سیڑھی لگا کر آسمانوں کے رب کی طرف چڑھ جایا کرو۔ محبت سب اس کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حالات ہی اس کی صداقت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں جو زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ کوئی آواز ہوتی ہے جو فاصلے سمیٹ دیتی ہے۔ کوئی شخص ہوتا ہے جو سب کچھ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کے قریب رہنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے چلے جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ زندگی کی بڑی مہارتوں میں سے ایک یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو جھوٹ آپ کو اچھا لگے اس کی تصدیق کبھی نہ کرو، اور جو سچ آپ کو برا لگے اسے جھوٹ مت سمجھو۔ بات کی شرمندگی سے بچے رہو گے۔ صدقہ ہمیشہ مال کا ہی نہیں ہوتا، مسکراہٹ صدقہ ہے۔
اچھے اخلاق صدقہ ہے، کھانا بنا کر دینا صدقہ ہے، کسی کی غیر حاضری میں دعا کرنا صدقہ ہے۔ وہ رب رحیم ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ بندے کو ٹوٹا ہوا دیکھے اور اسے جوڑنے کا سامان نہ کرے۔ جو کچھ ہو چکا اور جو ابھی ہونے والا ہے، سب پر اللہ کا شکر ہے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملے جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ اے مولا، ہمیں درختوں جیسا اطمینان عطا فرما کہ جب زندگی کی خزاں میں وہ اپنا رنگ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اعتماد واحد چیز ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا مکمل لے لیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے مت خوف زدہ ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا ارادہ کر لیا ہے، تو اپنی عزیز عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہوں تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو تو کان سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔ پھول کسی دوسرے پھول کے ساتھ مقابلے بازی کا نہیں سوچتا، پھول بس کھلتا ہے۔ خوشی کہیں سے وارد نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہی برے خیالوں سے محفوظ رکھو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے پہلے مل چکے ہوتے اور کچھ لوگوں کے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی اور کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھروچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔ کبھی کبھار کچھ باتیں ہم غلط ہی سمجھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا صحیح رخ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا پتہ تبدیل کرنے کو تیار نہ ہوں، کسی کی تلاش مت کرو۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر اور اپنی حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی
اسے قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ روٹی کا ٹکڑا جب اپنے علاوہ ہم دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حقیقت سے بڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے سکیں جو ہمارے اندر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں اور کبھی تو یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ اگر کوئی واضح راستہ نہ نظر آئے تو اپنا راستہ خود بنا لو۔ انسان کو اپنی جہالت کا پتہ ہو، یہ بھی معرفت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو وہ آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ زندگی چاند کی مانند ہوتی ہے، کبھی بھرپور روشن اور کبھی خالی اندھیری۔ پھر ہر شخص کے لیے اس زندگی کا ایک راستہ ہے، نہ تم کسی سے پیچھے ہو نہ آگے، ہر کوئی اپنے الگ راستے پر ہے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غم زدہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جا رہی ہو اور آپ نے ابھی تک جینا بھی نہ سیکھا ہو۔ آپ کے خوابوں کے مطابق ہی زمین کو وسیع اور پھیلا دیا جاتا ہے۔ غمزدہ ہونا یا خوش ہونا مشکل حال نہیں، مشکل حال تو تب ہے کہ جب کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ زندگی کبھی ایک ہی سبق پر اکتفا نہیں کیا کرتی۔ خوف موت کو تو روک نہیں سکتا، البتہ زندگی کو روکے رکھتا ہے۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ کی زندگی نیک ہے اور سامنے والے کی گناہ گار، تو جان لو کہ شیطان نے اپنی کاریگری پوری کر دی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ بہت تکلیف دیتا ہے کچھ خوابوں کا خواب ہی رہ جانا۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بھوت نہ کوئی بلا۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں سے ہلکے ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان زندگی کے کچھ درد آنکھوں میں اور کچھ اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جب کوئی راز معلوم کرنا ہو تو پھر خاموشی ضروری ہے۔ مرتبہ، مقام، دولت، ان سب کی خواہش انسان کی زندگی کا گھن بن جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اور اس کے دوست جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں، بلکہ اس کا بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ عشق سچا ہے تو عقیدہ رکھ، یار کے غم سزا نہیں ہوتے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آ سکیں۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو، تو یہی آپ کی منزل ہے۔ برباد ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر
جو کمزور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے ہی آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں اپنی طرح مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے۔ نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں۔ دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم۔ وضاحت کرنے کی تکلیف دہ مشکل کبھی ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا۔ آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن کے دل میں اخلاص ہو اور گفتگو میں نرمی ہو،
تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس وقت جو گواہ ہے وہی تمہارا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ غلطی کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اسے ملامت کرنے کے برابر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں چلا جاتا ہے وہ جلد اس سے نہیں نکل پاتا۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرنا جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ بلند زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جب بیمار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی مکمل پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار کا مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ کسی ہم سفر کو اس کے ہم سفر کی خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اپنے لیے وقت نکالو۔ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ مت بھولو کہ یہ دنیا ہمیں بچھڑنے کے لیے ملوا رہی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اسے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ صرف میٹھی آواز والے پرندے کو ہی
قید کیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار کو خیال میں رکھیں۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 نئی خواہشیں پیدا کر دیتی ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے، حیا کی چادر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔